والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز برادر ذی قدر حضرت علامہ سید محمد قادری صاحب مقدس اللہ العالی، وہ ہمارے مشفق و مہربان حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب، جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے اپنے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطاں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، شکر کرم قرض سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج کی یہ محفل ہمارے سنی دعوت اسلامی کے ہندوستان کے 55 اداروں میں سے ایک ادارہ دارالعلوم فیضان غریب نواز
جو پالی کی سرزمین پر موجود ہے، اس کا دستار کا یہ پروگرام ہے جس میں آپ مجھ سے پیشتر بہترین خطابات سماعت کر چکے ہیں، اور ہماری محفل کے جو اصل خطیب اور خصوصی مہمان ہمارے قائد، معمار قوم و ملت، مصلح امت، داعی کبیر، بانی مدارس کثیرہ حضرت العلام مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے ان کے ملفوظات سماعت کریں گے۔ مکاتب کی تعداد ہمارے یہاں سنی دعوت اسلامی میں پورے ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ہے الحمدللہ، اور بڑے ادارے 55 ہیں، جن میں سے ایک پالی میں فیضان غریب نواز بھی۔ سبحان اللہ۔ آج مجھے یہاں میں بہت دنوں کے بعد آیا تو مجھے بڑی مسرت ہوئی، اس لیے کہ جب برسوں پہلے یہاں زمین خریدی جا رہی تھی، اس وقت اس زمین کے انتخاب کے وقت بھی یہ فقیر قادری حاضر ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سورج غروب ہو رہا تھا اور علم کے سورج کی بلندی کی بنیادوں کا یہاں پروگرام بن رہا تھا۔ یہاں کوئی اتنی خاص بستی نہیں تھی، چند ایک مکانات تھے، لیکن یہ علم کے گہوارے کی برکتیں ہیں کہ نئی بستی جنگل میں منگل ہوا۔ اور یاد رکھیں یہ علم کی برکت ہے کہ مردے زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک عالم ربانی سے ملنے کی بات فرمائی تو نشانی یہی بتائی کہ موسیٰ وہاں بھنی ہوئی مچھلی لے کر جانا، جب وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی تو سمجھ جانا کہ وہ عالم ربانی وہیں پر موجود ہے۔ تو علم سے زندگی ہے، بلکہ علم سے تو اسلام کی بھی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ، اور یاد رکھنا یہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے یہاں کے پالی کے کارکنان، جن میں حاجی غلام یاسین صاحب اور ان کے تمام رفقا جو سب برابر کے شریک ہیں، یہ لوگ بظاہر کوئی سند یافتہ عالم نہیں، لیکن اللہ نے ان لوگوں سے وہ کام لیا کہ بڑے بڑے اہل علم جو ہے وہ حیرت سے تک رہے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے، اور ہماری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور رہے گی۔ اور یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں، پالی کے سنی مسلمانوں، اگر کوئی اللہ کے لیے دین کا کام کرنے کے لیے نکلے، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ پورا شہر پالی کا ہمارے ساتھ ہے، ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہے، ان کی الفتیں ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ اگر آپ کی محبتیں نہ ہوتی تو یہ اتنا بڑا ادارہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر دین کا کام کرنے والوں کی کوئی مدد نہ بھی کرے تو میرے بے نیاز اللہ نے اعلان کر دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو کوئی تمہاری مدد کرے نہ کرے، اللہ خود تمہاری مدد کیا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمدللہ۔ اور یہ ادارہ چلتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس لیے کہ اس میں خلوص شامل ہے پالی کے سنی دعوت اسلامی کے کارکنوں کا، اس میں اخلاص شامل ہے پالی کی سنی عوام کا، خواتین کا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر صلہ، بہتر جزا کو عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس
آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس لیے کہ گفتگو تو ہو چکی اور گفتگو ہونے والی ہے، یعنی دو بڑی گفتگو کے درمیان میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے دو سونے کی کڑی کو ایک پیتل کے تار سے باریک تار سے جوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ان دو خطبہ اور امیر کی گفتگو کے درمیان ایک باریک سا تار میری گفتگو ثابت ہونا ہے، لیکن بس جتنی دیر میں حضرت تشریف لاتے ہیں اتنی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم نہیں تھے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم کہیں تھے، اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، نہ آنے سے پہلے نہیں تھے یہ عقیدہ نہیں، اور جانے کے بعد ختم ہو جائیں گے یہ عقیدہ بھی نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہاں آنے سے پہلے کہیں موجود تھے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم کہیں موجود رہیں گے، اور اس کے بعد اپنا بنیادی عقیدہ یہ ہے، مسلمان ہو اہل ایمان ہو تو آپ کو یہ بات علمی سیکھنا چاہیے کہ ہمارے عقائد میں سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارا حساب ہوگا، اللہ جس جس کا چاہے گا حساب لے گا، اللہ جس جس سے چاہے گا پوچھے گا، اللہ جس جس سے چاہے گا سوال کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ ایسا مت سمجھو کہ اللہ حساب نہیں لے گا۔ بڑے بڑے فرعونہ یعنی بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے یزید کہلانے والے ظالم و جابر اس دن میرے اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے اور اللہ سب سے حساب لے گا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ سے بھی حساب لیا جائے گا، مجھ سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ بلکہ یہاں تک فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور اس کے بعد میرا اللہ فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ یہ ہوگا لوگوں کی دو منزلیں ہوگی، یا تو کچھ لوگ اس دن چمکتے چہروں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، یا تو کچھ لوگ اس دن سیاہ چہروں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ سوچیں اور غور کریں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں کہ کسی نے جنت میں جانا ہے اور کسی نے جہنم میں جانا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، یہ بات میں آپ سے کہہ دوں، پالی بابو اس کا فیصلہ جلسوں کے اسٹیج نہیں کرتے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اس کا فیصلہ جلسے کا خطیب نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ ناظم جلسے کا نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تم اور میں نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ جو نیک ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور جو پاپی اور گنہگار ہوں گے ان کو جہنم ملے گی۔ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو پاپی اور گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے بات عرض کر دوں، آپ میرے متعلق بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نیک ہوں، اور نہ آپ اپنے متعلق کہہ سکتے کہ آپ نیک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آپ نیک کہتے ہیں اس کو قدرت بھی نیک کہے، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ بات خاص۔ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اسے قدرت نیک کہے، کوئی ضروری نہیں، اور آپ جس کو بد سمجھتے ہیں اسے قدرت بھی بد کہے، یہ ضروری نہیں۔ بے شمار ایسے بد ہیں جنہیں آپ پاپی سمجھ
سمجھتے ہیں لیکن وہ قدرت کی فہرست میں نیکوں میں لکھے اور بے شمار ایسے نیک ہیں جنہیں آپ نیک اور اللہ والا سمجھتے ہیں اور وہ قدرت کی فہرست میں پاپی لکھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ دنیا کے اندر فیصلے نہیں ہوں گے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے اور پاپیوں کے لیے جہنم ہے. لیکن یاد رکھیں اب کون پاپی ہے؟ اپنے آپ کو ہر آدمی زیادہ سمجھنا ہے. اور یاد رکھنا جو سب سے بڑا پاپی ہے دنیا کا، وہ سب سے بڑا گنہگار ہے دنیا کا، جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اللہ اکبر. اگر ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو اللہ وہ ام المومنین صلی اللہ جسے سیدہ طیبہ طاہرہ مفتی چار ملت کہا جاتا ہے، اجلا آرائے عفت کہا جاتا ہے، محبوبہ محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی اندازہ لگائے اس خاتون کی عظمت کا، کوئی اندازہ کرے اس خاتون کی عظمت کا. اس خاتون کی مقدس خاتون کی عزت و حرمت کا مینار اتنی بلندی پر ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھنا چاہے تو اس کی ٹوپی گر جائے گی، لیکن عظمت عائشہ صدیقہ کے قصر مینار کی بلندی تک اس کی نظر جا ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا. پہلے اماں عائشہ کی شان سنو. گھر میں جھاڑو دینے والی عورت کا نام عائشہ نہیں، گھر میں کپڑے دھلنے والی کا نام عائشہ نہیں. اماں عائشہ کس خاتون کا نام ہے؟ کس عورت کا نام ہے؟ اماں عائشہ کی شان سمجھو. دور آدم کی عورتوں سے لے کر امام مہدی کے دور کی عورت تک کسی عورت کو یہ شان حاصل نہیں کہ اس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا. اس لیے کہ عورت اگر بے وضو ہو، توجہ کرنا، اماں عائشہ کے بستر پہ نزول قرآن کی بات کر رہا، عورت یا مرد بے وضو ہو تو وہ قرآن کی ایک آیت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ٹھیک؟ اور جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو اور وہ بھی بستر پہ کی شان سے اللہ اکبر، رسول اللہ ان کے بستر پہ جلوہ گر ہو اور پھر قرآن نازل ہو، یہ ام المومنین کی شان ہے. آپ مجھے بتائیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عائشہ صدیقہ کا بستر رشک طور ہے، رشک طور، کیونکہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور توریت آتی ہے، اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ جاتے ہیں اور قرآن. نعرہ رسالت دارالعلوم فیضان غریب نواز سنی دعوت اسلامی اولاد غوث اعظم. سبحان اللہ. جس کے بستر کو دور بھی رشک کی نظر سے دیکھے، جلوہ دور جسے رشک کی اللہ اکبر نظر سے دیکھے، وہ بستر عائشہ صدیقہ ہے. اب اس خاتون کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن اب دل کے کانوں سے سنو. 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں، تالیاں رکھ کر اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں اس گھمنڈ میں ہو، اس غرور میں ہو کہ ایک مٹھی ہر مہینہ میں غریب نواز کے مزار پہ پھول ڈالتا ہوں، ہر مہینہ قاسمات کی 11ویں کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ میں قرآن پڑھنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کے بستر پہ قرآن آتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی بات نہیں کر رہا جو صرف کلمہ پڑھتا ہے. جس کا کلمہ ہے وہ خدا اس کی عظمت اور شان میں سورہ نور کی آیتیں نازل کرے. میں اس ام المومنین کی بات کر رہا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی جہنم کا ذکر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے کیا جاتا، جہنم کی آگ کا ذکر کیا جاتا، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا، اللہ اکبر، ام المومنین اتنا روتی کہ جب آنسو دوپٹے سے پوچھتی، کیونکہ عورتوں کی فطرت ہے، عورتیں جب روتی ہے تو دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب جہنم کی آگ کا ذکر سنتی، جہنم کے عذاب کا ذکر سنتی،
जहन्नम के बिच्छुओं का जिक्र सुनती, जहन्नम के सांपों का जिक्र सुनती, जहन्नम की आग का जिक्र सुनती, इतना रोती कि आग के दुपट्टे का पल्लू भीग जाया करता था। अगर निचोड़ने वाला निचोड़े तो अल्लाह अकबर, उससे आंसुओं के कतरे टपक सकते थे। मुझे बताओ, जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता हो वो अल्लाह के खौफ से और जहन्नम के अज़ाब से इतना रो रही है, वो अल्लाह की खशियत से इतना लफ्ज़ा परंदाज है। अल्लाह अकबर, जिसका हाल ये है कि अगर वो रूठ जाए, ये भी मैं बात अर्ज़ करूं, अल्लाह अकबर, हमने ये तो सुना है और सच सुना है कि खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह जिस मोहम्मद को राज़ी करना चाहता है वो मोहम्मद मुस्तफा, जिसके रूठने पे उसे मनाने के लिए आते हो, उसे आयशा सिद्दीक़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयशा को मनाने के लिए हुजूर आते, फरमाती कि मैं रूठ के बैठ जाऊं तो हुजूर मुझे मनाने आए। हुजूर मेरी रज़ा चाहते थे, मेरी खुशी चाहते थे। आका ने फरमाया, आयशा की फजीलत औरतों पर ऐसी है जैसे शरीर की फजीलत और खानों पर है। यानी शरीर सैयदुत ताम है तो वैसे ही आयशा सैयदा निसा है, औरतों की सैयद सैयद निस्वा है, खवातीन की जो है वो औरतों की सरदार है। वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये मुकाम, लेकिन अल्लाह अकबर, जहन्नम का जिक्र सुनकर इतना रोती कि दुपट्टा भीग जाता आंसुओं से। क्या कभी हम पर भी ये मंजिल आई? क्या कभी हम पर भी ये मकाम आया? हम तो सीना तान करके घमंड कर रहे हैं, मैं जन्नत में न जाऊंगा तो कौन जाएगा। आइए जरा जहन्नम की वादियों का कुछ हम एहसास भी कर रहे हैं। थोड़ा सा जहन्नम का मुशाहिदा करने वाले रसूल ने जो जहन्नम के बारे में बताया, थोड़ा सा सुन ले, इसलिए कि आज मुसलमान को जहन्नम का पता नहीं, जहन्नम के अजाब का पता नहीं, इसलिए लोग मगरूर है, घमंडी है। 5 वक्त की नमाजों पर लोग, तहज्जुद पर घमंडी है, लोग एक बार तिलावत करके तो उस पे घमंडी। वो मौला अली, बातें करना, वो मौला अली जो सवारी की एक रिकाब पर पैर रखते हैं तो दूसरा पैर दूसरे रिकाब पर रखने से पहले कुरान खत्म करते हैं। एक पारे की बात नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ आजकल के साइंस के नौजवानों को लगता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि एक रिकाब पर पैर रखकर दूसरे पे रखने से पहले कुरान खत्म हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की कि वो वक्त को समेट देता है। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे मेराज हुजूर को जो हुई वो कितनी देर में हुई, तो आपका हमारा अकीदा है कि बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी, पानी भी बह रहा था, वो जाकर आ गए थे। मैं कहता हूं अगर किसी मुकर्रिर को मेराज बयान करने के लिए बुलाएं और वो मुकर्रिर ईमानदार हो और अहले इल्म भी हो, पुख्ता ख्याल भी हो, साहिब मारिफत भी हो, साहिब दिल भी हो, वो वुजू करके अपना बिस्तर छोड़कर मेराज बयान करने आए तो वो मेराज बयान करके घर जाएगा तो भी उसका बिस्तर गर्म नहीं रहेगा, उसके खोले हुए दरवाजे की जंजीर हिलती नहीं रहेगी, क्योंकि मेराज बयान करने में इतना टाइम लगेगा कि उसका बिस्तर भी ठंडा होगा और उसकी जंजीर भी खत्म हो जाएगी, हिलते हिलते खत्म हो जाएगी, और उसका पानी भी बह चुका होगा बल्कि सूख चुका होगा। अब आप मुझे बताएं, जिसके बयान करने में इतना टाइम लगता हो तो उसको जाने और आने में कितना टाइम लगा होगा। लेकिन टाइम अल्लाह ने समेटा कि नहीं समेटा? भाई अल्लाह ने टाइम समेटा कि नहीं समेटा? तो जैसे महबूब के लिए अल्लाह तबारक व तआला बड़े टाइम को छोटा कर देता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए गर्दिशे लैलो और नहार को रोक देता है, वैसे वो अपने वलियों के लिए भी अपने करम से गर्दिशे लैलो नहार को रोक
دیتا ہے، یہ کرامت ہوتی ہے۔ اس کی بڑی تفصیلیں جو موجود ہے، میں اس پر کوئی گفتگو اس وقت نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ بطور کرامت ہے جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور اس پر بہت زیادہ تفصیلات موجود ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مولا کائنات جو ایک رکاب پر پیر رکھ کر دوسرے پر رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں، جب وہ جہنم کے عذاب کو یاد کرتے تو اپنی مغفرت کی دعا میں ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے۔ مولا مشکل کشا اس طرح سے روتے تھے، آپ سوچ سکتے ہیں کیا ان کو یقین نہ تھا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا؟ واللہ ان لوگوں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہ اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے، اور وہ بھی کیسے؟ اس دور میں اسلام قبول کیا جس دور میں اسلام کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، ایسے لوگ۔ لیکن اور پھر حضور نے ان کو جنت کی بشارتیں دی۔ مولا کائنات تو ان 10 لوگوں میں ہیں جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ اور آقا فرماتے ہیں ابو طلحہ فی الجنہ۔ اس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سعید فی الجنہ 10 نفوس قدسیہ کا نام لے کر ایک ہی محفل میں ان کی جنت کی بشارت دی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مشتاق ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی، وہ لوگ کیسے روتے ہیں؟ ایسے روتے ہیں جہنم کے عذاب کو یاد کر کے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے۔ اور فاروق اعظم کا حال ہی عجیب ہے، جب وہ جہنم کا عذاب قرآن میں پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ہوش کھو دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا اور اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فاروق اعظم چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، اور 3 دن تک بیمار رہے۔ لوگ آپ کی عیادت کو آتے تھے۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں جن پہ جہنم حرام، یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارتیں، ان کا یہ حال۔ اور ہم لوگ جنہیں جنت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بک رہے ہیں، بدکاری اور زنا کے اڈوں پہ جانے والے جا رہے ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہو رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں، یتیموں کا حق چھین کر کے حرام مال کھا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد گھمنڈ ہے، غرور ہے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ اے پالی کے سنی مسلمانوں، فیضان غریب نواز کے اجلاس میں آنے والوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں نا، اللہ اکبر، اما عائشہ روتے روتے دوپٹہ تر کرے، فاروق اعظم روتے روتے بے ہوش ہو جائیں، سیدنا علی کے مرتضیٰ ایسے روئے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے، مولا کائنات کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ رونے والے روتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جہنم ہے کیا۔ ہمیں نہیں پتا جہنم کیا ہے، جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ہونٹوں پہ ہنسی آتی ہے۔ مولانا تو کہانی بیان کر رہے ہیں، مولانا تو قصہ بیان کر رہے ہیں، مولانا کی بات نہیں کرتا، مولا کی بات کرتا ہوں۔ سنو، میرے آقا غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو دیکھا جس کی شکل بڑی ہیبت ناک تھی۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا اور اپنے آپ پر رحم کرنا۔ گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، بدی کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اپنے حال پر رحم کر لو خدا را۔ بہت بڑی گھاٹی ہے جسے جہنم کہتے ہیں۔ میرے نبی نے، میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں چولہا پھونکتے پھونکتے زندگی ختم کر دو گی، میری بہنوں کپڑے جھاڑو کرتے کرتے زندگی ختم کر دو گی۔ یہ بے وفا دنیا ہے میری بہن، جن کو تو گرم گرم کھانا پکا کر دیتی ہے،
وہ شوہر بھی تیری قبر میں تجھے بچانے نہیں آئے گا. تیرے گھر والوں کو جس کو تو نے بہت زیادہ خدمتیں کی ان میں سے کوئی تو تجھے یاد بھی نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھنا نماز کے وقت میں اگر تو ٹی وی دیکھ رہی ہے میری بہن, سیریل دیکھ رہی ہے, نماز چھوڑ رہی ہے, یا اللہ اکبر تو نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہے, نامحرم اجنبی مردوں سے گفتگو کر رہی ہے, تو میری بہن سمجھ لے کہ تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے. ہاں اگر تیرا کسی اجنبی مرد سے ٹچ ہو رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا عورت کا ہاتھ اگر کسی اجنبی مرد سے ٹچ ہو جائے بدنیتی کے ساتھ, بدی کی نیت کے ساتھ, اس پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے. اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے آپ ہم ذرا دل کے کانوں سے سنیں. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک ہیبت ناک شکل والا, ایک مکروہ شکل والا, جس کی شکل انتہائی ہیبت ناک تھی, اور وہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا تھا اور جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی. تو میں نے پوچھا جبریل یہ ہیبت ناک شکل والا جس کی شکل سے دلوں پہ ہیبت طاری ہوتی ہے کون ہے؟ تو کہا کہ یہ داروغہ جہنم ہے جو ابھی بھی بھڑکا رہا ہے اور قیامت تک جہنم کی آگ کو بھڑکاتا رہے. اور جہنم کی آگ کیا ہے پتہ؟ دنیا کی آگ جو جلاتی ہے, سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق دنیا کی آگ کی جو حرارت ہے, عام طور پہ ایندھن اگر پاورفل ہو تو 200 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی حرارت ہوتی ہے. ٹھیک, اور اب سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے. آپ اندازہ کریں 69% زیادہ جہنم کی آگ ہے. اور یہ تو صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ محققین کی باتیں کر رہا ہوں کہ 200 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے اور پھر وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے. یہ صرف کہنے کی محققین کی باتیں. حضور نے فرمایا, بلکہ ایک حدیث میں فرمایا 69 اور ایک حدیث میں فرمایا 70 درجہ زیادہ. اور یہ بھی یاد رکھیں, اب محدثین اس کو بیان کریں کہ یہ 70 درجہ جو ہے یا 69 درجہ جو ہے یہ گنتی کا 10, 20, 30, 40 والا نہیں ہے, بلکہ جب حدیث میں 100 کے الفاظ آئے, 70 کے الفاظ آئے, 60 کے الفاظ آئے, 40 کے الفاظ آئے, 80 کے الفاظ آئے, تو عرب کا محاورہ بھی یہاں لیا جا سکتا ہے. کیونکہ عرب میں بھی کہا جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے, میں کہتا ہوں ارے یار میں نے تو حافظ اللہ بخش کی تقریریں 50 بار سنی. مطلب کیا ان 50 کے بعد جو عدد آتا ہے 50 وہ میں سید محمد صاحب سے 20 بار ملا, تو مطلب 19 کے بعد جو 20 آتا ہے وہ نہیں, کثرت بتانا مقصود ہے. تو اب اگر یہ اس کا معنی یہ لیا جائے محاورہ عرب کے مطابق کہ 69 یا 70 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ ہے, تو اس کی حرارت کا اندازہ کر سکتے ہیں. اگر اللہ کو صرف لوگوں کو, مجرموں کو جلانا مقصود ہوتا, توجہ کرنا, صرف جلانا مقصود ہوتا تو جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی تھی. کیونکہ دنیا کی آگ میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے جل کے وہ راکھ ہو جاتا ہے, لیکن جلانا مقصود نہیں ہے, اعمال کی سزا دینا مقصود. 70 درجہ زیادہ یا 69 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ میں مجرموں کو ڈالا جائے گا, قرآن کہتا ہے لا يموت فیہا ولا یحیا, وہ جہنم میں جل کر بھی, قرآن کے الفاظ پہ غور کریں, نہ وہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے, نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے. لا يموت فیہا ولا یحیا, نہ وہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے. ان کو اتنا بدترین عذاب جہنم میں دیا جائے گا. ان 70 یا 70
70 درجہ زیادہ دنیا سے اس آگ کی حرارت ہوگی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اسی پر بس نہیں, اللہ اکبر, میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ اکبر, جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا تو ان کو کھانے کے لیے وہ مانگیں گے, ہمیں کھانا دو, بھوک لگی ہے, ہمیں کھانا دو, بھوک لگی ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کو تھوڑ کھلایا جائے گا, ان کو کانٹے کھلائے جائیں گے. اور یاد رکھنا وہ جہنم کا جو تھوڑ ہے, جو جہنم کے کانٹے ہیں, تو ایسا نہیں کہ وہ کانٹے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوں گے, نہیں, بلکہ وہ کانٹے بھی آگ کے بنے ہوں گے, وہ تھوڑ بھی آگ کا بنا ہوگا. اور جب لوگ اس کو منہ میں ڈالیں گے, اللہ اکبر, آپ سوچ سکتے ہیں, اللہ اللہ, اگر آج سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ہمارے کھانے کی ہمت نہیں ہوتی, اگر آج سالن میں مرچ زیادہ ہو جائے ہمارے کھانے کی ہمت نہیں ہوتی. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اگر چائے گرم گرم منہ کے اندر چلی جائے, زیادہ گرم ہو, منہ اور زبان جل جاتا ہے, تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور تو کرو, تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور تو کرو. اللہ اکبر, انٹرنیٹ پر غور کرنے والوں, سائنس کے ضابطوں پہ غور کرنے والوں, جغرافی کے اصول پہ غور کرنے والوں, ریاضی کے ضابطوں پہ غور کرنے والوں, ذرا اپنی آخرت کے احوال پہ غور تو کرو. یہ دنیا کی چائے جو دنیا کے چولہے پر بنی ہوئی ہے, اگر زیادہ گرم ہو اور منہ میں چلی جائے تو زبان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اچانک اگر گرم کھانا آپ منہ میں ڈال دیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ لیکن ہائے ہائے, اس دن ہمارا کیا بنے گا, اس دن ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اے میری قوم کے وہ جوان جو نماز کے وقت میں تو بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے, نماز کے اوقات میں تو فیس بک پہ بیٹھ کر کے کھیل لگا رہا ہے, ہاں ہاں, تو اپنی جوانی کے نشے میں بدمست ہو کر عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہا ہے, بدکاریوں کے اڈوں کو آباد کر کے تو سوچتا ہے میرا کام کیا کر لے گا. سن لے, میرا اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی پکڑ کا حال کیا ہے میرے نبی نے سب بیان کر دیا تاکہ آگاہ ہو جاؤ, تاکہ ٹینشن ہو جاؤ. یہ کہانی کس سے نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اللہ اکبر, تھوڑ وہ زہریلے پھل, وہ کانٹے کھانے کے لیے دیے جائیں گے. میرے آقا فرماتے جب وہ اپنے منہ میں ڈالیں گے تو ان کے منہ پھٹیں گے, ان کے منہ چھلنی ہو جائیں گے, وہ چبا نہ سکیں گے, ان کے ہونٹ باہر آ جائیں گے, ان کے دانت باہر آ جائیں گے, ان کے گالوں کا گوشت جھڑ کر کے گرے گا, اور جتنا وہ چبا کر کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے, کانٹے, جہنم کی آگ کے بنے ہوئے کانٹے. یہی حقیقت صحابہ کو معلوم کس لیے وہ روتے تھے, ہمیں یہ حقیقت نہیں پتہ ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں نیک بننے کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے. بغیر علم کے ہم نیک بھی نہیں بن سکتے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو ہنستے ہیں, ارے چھوڑو مولانا اللہ کریم ہے. میں کہتا ہوں اللہ کریم ہے. کیا یہ صحابہ کو نہیں پتا تھا اللہ کریم ہے؟ آپ کو آج پتا چلا اللہ کریم ہے. رات رات پر رونے عبادت کرنے والے کیوں ڈر رہے تھے, آنسو کیوں بہا رہے تھے؟ انہیں نہیں پتا تھا واللہ خدا کی معرفت جتنا صحابہ کو نصیب تھی اس کا کوئی ذرہ بھی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا. انبیاء کی جماعت کے بعد اصحاب رسول کو جو معرفت تھی, کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے خدا کو دیکھنے والے مصطفیٰ سے توحید کا درس لیا تھا. ان سے زیادہ خدا کی معرفت کس کے پاس ہو سکتی تھی؟ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب وہ تھوڑ منہ سے چبائیں گے ان کے حلق چھلنی ہوں گے, پھٹیں گے, اور ان کے پیٹ کے نیچے کے حصے سے ان کی آنتیں کٹ کٹ کے گریں. پھر وہ پانی طلب کریں گے, پانی, پھر وہ پانی مانگیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہیں آب حمیم دیا جائے گا. وہ گرم گرم پانی آب حمیم. اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا گیا, بعض محدثین کہتے ہیں وہ آب حمیم ایسا پانی ہوگا جس میں جہنمیوں کا پیپ ملا ہوا ہوگا, جہنمیوں کا خون ملا ہوگا. ایک بات اور سن لیں,
آج کل تو شراب کا بھی بہت دور دورہ چلا ہے، فلموں میں شراب کی تشہیر ہو رہی ہے، سیریلوں میں شراب کی تشہیر ہو رہی ہے۔ آب حمیم تو عام جہنمیوں کے لیے ہے، لیکن جو شرابی جہنمی ہیں ان کے لیے کوئی خاص بات ہے۔ ان کو زانی مرد اور عورتوں کا جو پیپ نکلے گا ان کے زنا کے آلات کی جگہ سے، اس سے زیادہ حیا کے جملے میرے پاس نہیں ہے، معاف کرنا اگر بڑا سماعتوں پہ بار پڑے تو، جن جسم کے حصے سے وہ زنا کرتے کراتے تھے ان اعضاء سے پیپ اور خون جہنم میں بہ کر نکلے گا، وہ خاص شرابیوں کو دیا گیا۔ دنیا میں شراب پیتے تھے، یہ لو تمہارا انجام ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کوئی انگلی دھو کر دے دے دنیا کے پانی سے پیو گے؟ وہ جوانوں کی غیرت کہاں گئی کہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا جنہوں نے دنیا میں شراب پی ہوگی اور توبہ نہیں کیا ہوگا ان کو بدکار لوگوں کے ان اعضاء کا پیپ پلایا جائے گا، گرم گرم کھولتا ہوگا پیپ جن سے انہوں نے زنا کیا ہوگا، اور اس کے اندر بدبو اتنی آئے گی کہ میدان محشر والوں کا دماغ پھٹنے لگے گا۔ وہ کہیں گے یہ بدبو کائے کی ہے؟ تو کہا جائے گا یہ زنا کرنے والوں کے اعضاء کی بدبو ہے جس سے وہ زنا کیا کرتے ہیں۔ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ ہے؟ نہیں نہیں میرے عزیز بھائی، دنیا میں تو پہلی اور آخری بار آیا ہے، ایسی نادانی مت کر، ایک دن تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر تو جوانی کے نشے میں ڈوب کر اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، میرے بھائی تیرے اندر ہمت نہیں ہے، تو کیا میں کیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے نبی نے، اللہ بے شمار درود و سلام نازل کرے میرے آقا پر، میرے آقا نے فرمایا جہنمیوں پر جو ہتھوڑا مارا جائے گا، جہنمیوں پہ جو ہتھوڑا مارا جائے گا، کچھ لوگوں کے سر پہ، کچھ لوگوں کی شرمگاہوں پہ، کچھ کو کہیں کچھ کو کہیں، سر پہ ہتھوڑا ان کے مارا جائے گا جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ ہاں ہاں جلسے میں آنے کا تو شوق تھا، مسجد میں جانے کا شوق نہیں تھا، اس لیے کہ ڈائلاگ بولتے تھے ہم تو فلاں کے مرید ہیں، ہم تو فلاں کے مرید ہیں۔ ان مولویوں کو طریقت کا کیا علم ہے، یہ کیا جانے اللہ تک پہنچنا۔ میں کہتا ہوں جو خدا کے گھر تک نہ پہنچے وہ خدا تک کیا پہنچ سکے گا؟ ارے خدا تک پہنچنے کے لیے گھر تک پہنچنا ضروری ہے، وہ زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کوئی کسی کے گھر پہ کبھی نہ جائے اور پھر کہے کہ میری فلاں سے دوستی ہے۔ ارے دوستیوں کا پتہ تو گھر پہ آنے جانے سے پتہ چلتا ہے۔ لوگ بتاتے میں امین القادری کے کتنا قریب ہوں کہ میں اس کے بیڈ روم تک جاتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ قریب ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی تجھے کبھی اس کا گھر بھی دیکھا ہے اور نہیں گھر نہیں دیکھا تو وہاں پھر قریبی کیا ہوا، دوستی کیا ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں جو جتنا گھر آتا جاتا ہے اس کا تعلق اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جو جمعہ کی دو رکعت کے علاوہ نہیں آتے وہ اللہ کا قرب کیا پا سکتے ہیں؟ خدا کے مقرب تو وہ ہوتے ہیں جو مسجدوں کی کبوتریاں بن جاتے ہیں۔ اسی لیے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جس کو خدا کے گھر میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دی۔ نعرہ تکبیر۔ مسجدوں کے نام سے الرجی ہو، مسجدوں کے نام سے الرجی ہو، مسجدوں کے نام سے بدن پہ کاٹے آتے ہو، اور ہم اللہ والے ہیں، اور تو کون سا اللہ والا ہے؟ جھوٹے اللہ والے تو خدا کے گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ وہ تو ایسے اللہ والے وہ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو بھی ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ان کے دل مسجد میں لگے رہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جن کو عرش کا سایہ دیا جائے گا ان میں سے وہ بندہ ہے کہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے پھر بھی اس کا دل مسجد میں لگا ہے۔ جو مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے گیم کھیلیں اور اذان کے وقت کہ چلو اذان ہوگی نمازی آئیں، جو مسجد کو استنجا کے لیے استعمال کریں، شرم کرو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان تباہ ہو رہا ہے، میں نے کہا جو مسجد میں صرف پیشاب کے لیے جاتا ہو وہ تباہ نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ مسجد پیشاب کی جگہ ہے، آپ کے پانی میں بھی یہ ہوتا ہوگا، میرے مالیگاؤں میں بھی ہوتا ہے، اور جگہ بھی ہوتا ہے۔ مسجد کے استنجا خانے وضو خانے نمازیوں کے لیے ہے، لیکن یہ جو کبھی مسجد میں نہیں آتے، مسجدوں میں پیشاب کرنے، مسجدوں میں پخانہ کرنے آتے ہیں،
اللہ اکبر, اس کا حکم کا یہ تو مفتی لوگ بتائیں گے, میں تو فقیر آدمی ہوں, میں آپ کے سامنے کوئی حکم نہیں بیان کرتا, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مسجدوں میں صرف پیشاب کے لیے جاتے ہو, کبھی سجدے کے لیے نہیں جاتے؟ یہ قوم تباہ نہیں ہوگی, یہ قوم برباد نہیں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو قوم کے سروں پر مصیبت کے بادل منڈا رہے, میں کہتا ہوں جس پہ خدا لعنت کرے اس کے سر پہ مصیبت کے بادل نہ ہوں گے تو کس کے سر پہ ہوگی؟ آپ بتائیں نا مجھے, آپ مجھے بتائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, اگر ہو سکے تجھ سے تو کسی بے نمازی کے بازو میں مت بیٹھنا. کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اور یہاں تو جناب بے نمازی ہو کر بھی سب کچھ ہے. یہ دنیا داروں کا دربار نہیں کہ تیرا کاروبار دیکھ کر تجھے مقرب بنایا جائے. یہ دنیا دار لوگ جن کی نظر جیب پہ ہوتی ہے ان کی بارگاہ نہیں, یہ تیرے چہرے کی سفید چمڑی دیکھ کر کے تجھے مقرب بنایا جائے نہیں. وہاں تو نہ عربی دیکھا جاتا ہے نہ عجمی دیکھا جاتا ہے, وہاں تو ایمان کے بعد عمل دیکھا, تقویٰ دیکھا جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اپنے ارد گرد کے محلوں کے گھر سمجھ رکھے کہ میں کچھ بھی کروں گا اللہ مجھ سے پیار کرے گا, رسول اللہ مجھ سے پیار کرے گی. سن لو, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جب یہ باتیں میں کرنے لگتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گڑھ کر کے بول رہے. میرے اندر اتنا دماغ نہیں کہ میں گڑھ کے بولوں. پڑھ کر جتنا پڑھا ہے اتنا بھی نہیں بول پاتا تو گڑھنے کی فرصت کہاں سے؟ ہاں, یہ بھی لوگوں کو فقی ابو اللیث سمرقندی نے لکھا اپنی کتاب میں. میں جو روایتیں پڑھ رہا ہوں وہ ساری روایتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اور آج کل تو میں PDF میں لے کے چلتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میری گفتگو کچھ لوگ سننے آتے ہیں, کچھ سونگنے آتے ہیں, تو سونگنے والوں کو بھی میں چارہ پیش کر سکتا ہوں, کوئی تکلیف کی بات مجھے نہیں ہے, میری ذمہ داری ہے, بتاؤں گا آپ کو. ہاں, تو فقی ابو اللیث سمرقندی نے علماء سے کہتا ہوں الفاظ میرے تبدیل ہو سکتے روایت بیان کرتے وقت, مضمون نہیں بدل سکتے. اسی لیے میں احتیاطاً کہتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں تاکہ احتیاط بھی ملحوظ ہے, کیونکہ فکر امام احمد رضا میں پابند کرتی ہے. ہاں, ہم کہیں رہیں, ہم ہر جگہ فکر رضا کے پابند. خزنہ کی چھاؤں میں ہم فکر رضا نہیں چھوڑتے, تو پالی آ کر راجستھان آ کر فکر رضا. سبحان اللہ. اور یہ بات ہے کہ فکر رضا کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے, فکر رضا ہر عاشق رسول کی آواز ہے. اور فکر رضا یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا سے کام للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنی دعوت اسلامی, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. اور ہماری بیعتیں بھی موقوف ہے فکر رضا پر, اور ہماری خلافتیں بھی موقوف ہے فکر رضا پر. اگر ہم رات کے اندھیرے میں بھی فکر رضا سے بغاوت کریں تو کسی کو نکالنے کی ضرورت نہیں, بیعت بھی جاتی ہے, خلافت بھی جاتی ہے. ہمیں تو دھندا ہی نہیں کرنا ہے, ہمیں تو یہ نسبتوں کا خیال کرنا ہے. اگر قادری بن کے جانا ہے تو ہمارے مرشدوں نے ہمیں پابند کیا, فکر رضا کے پابند ہیں انشاءاللہ, اور پابند رہیں گے. اگر پالی والے کچھ بچوں کو جو اسکول کالج میں پڑھ کر تھوڑا ہم پر شک کرتے ہیں کہ ہم فکر رضا کے پابند نہیں ہیں, تو میں کہتا ہوں میرے پالی کے بھائیوں, قیامت میں دیکھ لینا نا, قدرت کھول دے گی کون فکر رضا کے ساتھ وفا کرتا تھا, کون فکر رضا کے ساتھ تجارت کرتا. پالی کے میرے وہ نوجوان جو ہم سے کہتے ہیں, میں ان جوانوں سے کہتا ہوں, آپ ہی سے کہہ سکتا ہوں, وہ سن رہے بیٹھ کر کے, الحمدللہ ہماری فکر ہے دشمن احمد کی شدت ہے, کیا محبت ہے, جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. صوبہ بدلنے میں ہماری بولیاں نہیں بدلتی. الحمدللہ ہم کسی بھی صوبے میں جائیں, ہم رضا کے فکر کی بولی بولتے ہیں. دشمن احمد میں شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس پورے مذہب پہ لعنت کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجیے. سبحان اللہ.
کہ فکر رضا چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. فکر رضا چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے ماشاء اللہ حضرت استقبال سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، داعی کبیر، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم فیضان غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بلند آواز سے آپ سب درود شریف پڑھنے میں اپنی بات جلدی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت تشریف لا چکے ہیں. میں نے پہلے شروع میں اعلان کیا تھا کہ حضرت آئیں گے تو میری گفتگو مکمل ہوگی، لیکن میں اس منزل پر آ گیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک دو بات رکھوں. حالانکہ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اپنے قائد اپنے امیر کے سامنے کوئی گفتگو کر سکوں، کیونکہ میں یہ ان کے سامنے گفتگو میں بے ادبی سے قریب سمجھتا ہوں. لیکن ایک سے دو بار فکر رضا اس لیے چھوڑی نہیں جا سکتی کہ فکر رضا محلہ سوداگران کی فکر نہیں ہے. صرف فکر رضا 1450 سال کے سواد اعظم کے عقیدے کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر امام احمد رضا نے پیش فرمایا، اس لیے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا. وہ فکر یہی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ ہمارے امیر کو آپ دیکھ رہے. ایک بات آپ ہمارے قائد کو آپ نے پالی والوں نے دیکھا. میں پہلی مرتبہ بھی آیا تھا تو امیر محترم کے ساتھ آیا تھا. اس وقت میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. اب حضرت کے ساتھ آیا تھا. بہترین بارش ہوئی تھی، بارش کا موسم نہیں بظاہر نہیں تھا اور بارش ہوئی تھی اور بہت خوبصورت پروگرام تھا. آپ حضرت کو دیکھتے ہیں کتنی نرم گفتگو یہ کرتے ہیں، کتنی اصلاحی گفتگو کرتے ہے نا. لیکن ہمارے امیر نے کبھی سنیت چھپا کے بات نہیں کی. جہاں ضرورت پڑی تو وہاں دو دھاری تلوار ہو کر کے کہا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، اور میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پالی میں متصلف سنی بننا آسان ہے، مالیگاؤں میں متصلف سنی بننا آسان ہے، لیکن مکہ شریف جا کر کے اچھے اچھوں کو دیکھتے ہیں ہے نا. سوال کیے جاتے ہیں تو لوگ گھما پھرا کے جواب دیتے ہیں. یہ واقعہ میں نے میرے بڑے بھائی، میرے برادر مشفق و مہربان برادر بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب سے سنا، اور انہوں نے مجھے بتایا، جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. یہ جو مرد کلندر بیٹھا ہے نا، ان کے ساتھ اگر ہم بریلی شریف سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی اگر لگے ہوئے دین کے کام کی وجہ سے، تو وجہ کیا ہے کہ ہم ان کی رات کو بھی دیکھتے ہیں، دن کو بھی دیکھتے ہیں. یہ جیسے کمرے میں ویسے ٹرین میں بھی، جیسے ٹرین میں ویسے کمرے میں بھی ہے، اور ممبر پہ بھی ویسے ہی ہے. حج کے لیے حضرت تشریف لے گئے تھے، ساتھ میں قاری رضوان صاحب بھی تھے. مینا کا ماحول تھا، مینا کا میدان تھا. مینا کے میدان میں ایک بدعقیدہ مولوی کچھ تقریر کر رہا تھا، اور مینا میں تو دیواریں ہوتی نہیں، وہ پردے لگے ہوتے ہیں. اس نے تقریر کرتے کرتے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی. آپ جانتے ہیں قاری رضوان صاحب نے مجھے بتایا، جب اللہ کے رسول کی گستاخی مینا میں ہو رہی ہے اور بدعقیدہ مولوی کر رہا ہے، اس وقت تو لوگ مصلحتوں سے کام لیتے ہیں کہ پابندی نہ لگ جائے، پاسپورٹ پر جو ہے پابندی نہ لگ جائے. لیکن جس امیر کی قیادت میں ہم کام کرتے ہیں، انہوں نے وہ پردہ پھاڑا، اور جو بدعقیدہ مولوی گستاخی کر رہا تھا اس کو مارنے کے لیے دوڑے. اتنی نرم طبیعت کی شخصیت کے لیے آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں مارنے کے لیے دوڑے ہوگے تو کیا ہوا ہوگا. لیکن یہ صدیق اکبر کی سنت ہے.
अपनों में रहो तो ऐसे जैसे फूलों की तरह, है ना। और औरों को जब देखो तो अशिद्दा वलल कुफ्फार के मुफ्ताक बन जाओ। हजरत दौड़े, मैं हजरत के सामने ये बात बतौर मफहूम पेश कर रहा हूँ। कारी साहब ने मुझे बहुत तवील तौर पे बताया था, लेकिन वक्त ज्यादा हुआ है। आप बताएं, ऐसा शख्स जिस काफिले की क़यादत कर रहा हो कि जो मिना में एहराम के अंदर है, मिना के अंदर, मिना की सरजमीन पर आप जो है मिना में अगर दौड़े कपड़ों को समेट कर मारने के लिए किसी को गुस्ताखी की बुनियाद पर, तो उस कायद के पीछे चलने वाले क्या कभी ये फिक्र के हामिल हो सकते कि हम अपनी सुन्नियत को छुपाएं? हरगिज़ भी, कभी नहीं। तो मैं अपनी बात खत्म कर दूं। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, हो सके तो किसी बेनमाजी की सोहबत में न बैठ, इसलिए कि बेनमाजी पर आसमान से लानत बरसती। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ इस दुआ के साथ, अगर गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती है तो अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता करे। अल्लाह में जहन्नम की आग से महफूज रखे, अल्लाह में जहन्नम के अज़ाब से बचाए और अल्लाह में हुजूर की सच्ची वफादारी अता करे। नबी और आले नबी की वफादारी, एहतराम असहाब के साथ अल्लाह हम सबको अता करे, क्योंकि मेरे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की असहाब नजूम रहनुमा है, कश्ती है आले मुस्तफ़ाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है आले मुस्तफ़ाई, कुरान है हाले मुस्तफ़ाई, और अल्लाह न छूटे दस्ते दिल से, अल्लाह न छूटे दस्ते दिल से, दामने ख्याले मुस्तफ़ाई, दामने ख्याले मुस्तफ़ाई। आइए उसी फिक्र रज़ा के हामिल मर्द कलंदर, जिसकी फिक्र ने गुलाम यासीन भाई जैसे शख्स को भी ये राह पर लगा दिया कि बैटरी का धंधा करते करते जिसने अपने कारोबार को दूसरे नंबर का दर्जा देकर देहातों में फिरने लगा, वो जवान, और अब जवानी से बुढ़ापे की मंजिलों की तरफ बढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह कमो बेश 100 देहातों के अंदर सुन्नी दावत इस्लामी मुकम्मल जो है वो मकातिब चला रही है। सुभान और ऐसी जगह भी जाना होता है, हजरत भी गए हैं, मुझे मुफ्त मेरे भाई कादरी साहब भी गए, और भी उलमा, कि जहाँ के लोगों को